آج یہودی سب سے زیادہ پڑھا لکھا، عقل والا، سمجھ والا، پاور والا سمجھا جاتا ہے کہ جناب امریکہ کی بھی مجال نہیں ہے بغیر یہودی کے وہ اپنا نظام چلا لے۔ اور یہودیوں کے اندر کیا اس صنف کی حیثیت ہے، کیونکہ اس وقت تک اسلام کی عظمت نہیں سامنے آ سکتی جب تک ہم اس کے مخالف ادیان کا جو ہے وہ جائزہ نہ لے لیں۔ جب ان کا جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ اسلام نے اس کو عزت کیا دی ہے۔ یہودی روایات کے مطابق عورت ناپاک وجود ہے۔ یہودی روایات کے مطابق عورت ناپاک وجود ہے، اور اس کائنات میں یہ سب سے بڑا سبب ہے مصیبت کا۔ مصیبت آئی ہی عورت کی وجہ سے ہے۔ ان کے نزدیک مرد جو ہے وہ نیک سرشت اور حسن کردار کا حامل، حسن کردار کا حامل، عورت بدطینت، مکار اور غدار ہے، کیونکہ اس نے آدم کو بہلا پھسلا کر کھانے پر آمادہ کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ یہودی شریعت میں مرد کا اختیار اور عورت کی محکومیت نمایاں ہے۔ عورت باپ کی رضامندی کے بغیر خدا کو راضی کرنے کے لیے منت اور نظر بھی نہیں مان سکتی۔ عورت کو دوسری شادی کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ یہودی نظام کے اندر عائلی زندگی کے علاوہ عورت وصیت، شہادت اور وراثت جیسے حقوق سے بھی محروم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق مرد وارث کی موجودگی میں عورت وراثت سے محروم ہو جاتی ہے۔ ان کے قانون وراثت میں بیٹی کا درجہ پوتوں کے بعد آتا ہے۔ اگر کسی مرنے والے کا لڑکا نہ ہو تو وراثت پوتے کی ہو جاتی ہے، اور اگر پوتا بھی نہ ہو تو اس صورت میں وراثت لڑکی کی ہوتی ہے۔ یہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کو یہ موضوع نیٹ پہ بھی مل جائے گا۔ ویمن ان ڈفرینٹ سوسائٹیز کے موضوع پر یہ تحقیق موجود ہے، آپ کو وہاں پہ یہ ساری کی ساری تحقیق مل جائے گی۔ یعنی یہودیت نے عورت کو سب سے گندی ترین، مکار ترین، محروم ترین، وراثت سے بھی محروم، حاکمیت سے بھی محروم، ہر شے سے محروم کر کے اس کو ایک گندی صورت سامنے لائی ہے۔ یہ یہودیت ہے جو اس وقت سب سے زیادہ امن پسند بنے بیٹھے۔ آئیے ذرا ہم اس آیت کے اندر